ریگستانوں میں سفر کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پشت پہ بیٹھ کے انسان دور دراز سفر کر سکے. پھر قرآن بار بار کہتے ہیں ہم نے سمندروں کو مسخر کیا. پانی میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ جہاز کو اپنے سینے پہ اٹھاتا ہے. حالانکہ پانی کا کام تو ڈبونا ہے, لیکن وہ سمندری جہاز کو اٹھا لیتا ہے. اس لیے قرآن اس کا بھی بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. یہ جو پہاڑوں جیسے جہاز سمندر میں چلتے ہیں یہ اس اللہ ہی کے ہیں. یعنی وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ, اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا ہے کہ اتنے بھاری بھرکم جہاز کو سمندر اپنی پشت پہ اٹھا کے دھکیلتا ہے. تو قرآن سفر کا بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے راستوں کو آسان بنایا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا, زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ پوری زمین انسانوں کے استعمال میں آئے اور دنیا میں بہت سارے دور دراز ملک آباد ہوں. تو میں نے جیسے عرض کیا یہ جبھی ممکن تھا جب سمندر کے اندر بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ وہ جہازوں کو اپنی پشت پہ بٹھا کے گھما سکے. جب خشکی میں بھی یہ صلاحیت رکھی جائے کہ اس میں راستے بنائے جائیں. تو اسی طرح ایسے جانور بھی پیدا کیے, جیسے میں نے عرض کیا کہ جو کچھ جانور ریگستانوں میں چلتے ہیں, کچھ پہاڑوں پہ چلتے ہیں, کچھ تیز رفتار ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیشہ سے اس کا بھی انتظام کیا ہے کہ یعنی علامتیں ایسی بنائی ہیں ہمیشہ سے کہ انسان ایک منزل تک پہنچنا چاہے تو وہاں تک پہنچ سکے. اب آپ خود سوچئے کہ اگر اس زمانے میں یہ نظام نہ ہوتا کہ آپ جب صحرا میں جا رہے ہیں تو آپ کو لوکیشن کو, گوگل میپ تو تھا نہیں نا, لوکیشن کیسے پتہ چلے گی؟ آپ کبھی صحرا میں سفر کر کے دیکھیں میدانوں میں تو انسان بھول جاتا ہے کہ میں کہاں سے آیا تھا, کہاں جا رہا ہوں, کچھ نہیں پتہ چلتا اس کو. تو اس کے اس سمندر میں تو اور زیادہ بھول بھلائیاں ہو جاتا ہے. سمندر میں تو آپ تھوڑا سا اندر جائیں تو آپ واپس کنارے پہ نہیں آ سکتے, جہاں آپ بالکل نابینا ہو جاتے ہیں سمندر کے بیچ میں جا کے, پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے آیا تھا, کہاں جانا ہے. تو اس زمانے میں واحد راستہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی جو گردشیں رکھی ہیں اور ستاروں کا جو نظام بنایا ہے وہ بھی ایسا زبردست اس میں مینجمنٹ ہے کہ ستاروں کو دیکھ کے سفر کیا کرتے تھے کہ سردیوں میں جنوری کے مہینے میں یہ ستارہ یہاں ہوتا ہے, اس سے ہم نے اتنے ڈگری لیفٹ پہ چلنا ہے, یہ ستارہ جون کے مہینے میں یہاں ہوتا ہے. وہ ستاروں کی منزلیں پورے سال ایک ہی جیسی رہتی ہیں. آج بھی ایسا, آج اسی کو فلکیات کا نام دے دیا گیا, کیلکولیشن کر کے ایک ضبط کر لیا گیا ہے باقاعدہ پراپر طریقے سے. لیکن آج بھی جو مرچنٹ نیوی ہے یا جو لڑنے والی نیوی ہوتی ہے تو نیوی کے آفیسر حضرات کو فلکیات کا علم پراپر طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ سمندر میں سفر کیسے کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ کیلکولیشن کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے. اب وہ ساری کیلکولیشن انہیں کمپیوٹر میں انسٹال کر دی, کمپیوٹر خود ہی بتاتا رہتا ہے, لیکن اب بھی اس کا تعلق بہرحال ستاروں سے ہی ہے. تو اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہوا کہ ایسی اندھیری نہیں پیدا کر دی اس نے کہ آپ صحرا میں گئے تو اب گم سم ہو گئے, پتہ ہی نہیں جانا کہاں ہے. تو ہمیشہ سے اس نے ایسا ستاروں کا نظام بنایا ہوا ہے کہ ان ستاروں کو دیکھ کر اس وقت بھی لوگ سفر کیا کرتے تھے اندھیروں میں, اور آج بھی سفر کرتے ہیں. اور سینکڑوں کلومیٹر, ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ان ستاروں کی نظام کی وجہ سے ایگزیکٹ وہیں پہنچتے تھے جہاں انہوں نے جانا ہوتا تھا. تو اس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. جعل لکم النجوم, اس نے بنائے ہیں ستارے تمہارے لیے, لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر, تاکہ تم سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں ان ستاروں کے ذریعے لوکیشن معلوم کرو. قد فصلنا الآیات, تحقیق ہم نے کھول کھول کے بیان کر دی اپنی آیات, لقوم, ان لوگوں کے لیے, یعلمون, جو سمجھ رکھتے ہیں, جو اچھے اور برے کو جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, ہمارا فائدہ کس میں ہے, نقصان کس میں ہے. تو وہ لوگ ایمان لائیں گے اور ہماری آیات پر عمل کریں گے. وَهُوَ الَّذِي, اللہ وہ ذات ہے, أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ, اس نے ایک جان سے تمہیں بنایا جن کو آدم کہا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ایک مرد کو پیدا کیا. فَمُسْتَقَرٌّ, پھر کیا نظام بنایا اس نے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک مستودع ہے, امانت گاہ ہے. امانت گاہ وہ ہوتی ہے جس میں تھوڑے وقت کے لیے رہتا ہے انسان, مستقر وہ ہوتا ہے جس میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے. تو اب علماء مفسرین نے اس آیت کے مختلف مفہوم بیان کیے. جو راجح معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے باپ کے نطفے کی شکل میں باپ کے جسم میں ہوتا ہے, وہ جرمز جو ہوتے ہیں اس کو قرآن نے مستودع کہا ہے کہ آدم سے بنایا, لیکن تمہیں ایک تھوڑے دن کے لیے امانت ہے. جو باپ کے پشت میں تم ہوتے ہو, باپ کے جسم میں, باپ کی باڈی میں تم ہوتے ہو. مستقرہ جائے قرار ہے ماں کا رحم.
یعنی پھر یہ پروسیس